باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فزت ورب الکعبہ۔ عزیزو، امیر المومنین کے اس قول سے آپ حضرات واقف ہیں، اور یہ مسجد کوفہ میں سر پر ضربت لگنے کے بعد آپ کا یہ فرمانا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یقیناً علی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ آخری سانس خدا کے گھر میں سجدے کی حالت میں آپ کو ضربت لگنے کے بعد اس بات کے اعلان کرنے کے لیے آپ نے فخر و مباحت کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے۔ 21ویں شب بھی شب قدر ہے، اور شب قدر کے اعمال جیسے آپ نے 19 میں کیا ویسے ہی صرف نیت بدلی رہے گی۔ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں 21ویں شب قدر کی قربتاً اللہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ، جیسے صبح کی نماز ہوتی ہے ویسے ہی پڑھ کر 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ 21ویں شب کے مخصوص اعمال میں مثلا وہ تو قرآن کو سر پر رکھ کے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار، یہ سر پہ رکھ کے ہو گئی، وہ سامنے کھول کے قرآن ہو گئی، اور اس کے بعد سر پر رکھ کے قرآن جو پڑھنے والی 19 کو تھی وہی والی دعا، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ وبحق کل مومن مدعوۃ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک بک یا اللہ 10 بار، بے محمد 10 بار، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، بے علی ابن الحسین، بے محمد ابن علی، بے جعفر ابن محمد، بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد، وبالحسن ابن علی، وبالحجۃ القائم۔ یہ سب 10 مرتبہ کہنے کے بعد آپ کا عمل پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد مخصوص اس شب میں، چونکہ یہ شب جو ہے وہ شب شہادت امیر المومنین بھی ہے اور وہ شب قدر بھی ہے، لہذا اس شب میں بھی غسل کرنا ہے پہلے شب قدر کی نیت سے، تاکہ نماز مغربین اسی سے پڑھ لیں، اور اس عمل کے بعد جو اعمال 21ویں شب قدر کے اعمال ہیں، اس کے بعد چونکہ آپ کی شہادت کی شب ہے اس لیے زیارت حضرت امیر المومنین پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ زیارت امیر المومنین میں وہ زیارت جو زیارت امین اللہ کے نام سے مشہور ہے پڑھے، چونکہ امیر المومنین کی شب شہادت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آخر میں دعاؤں میں وہ دعا پڑھے جو 21ویں شب کی دعا ہے، اور 21ویں روز کی دعا تو بعد میں پڑھ سکتا ہے، لیکن 21ویں شب کی دعا پڑھے۔ اور بہتر یہ بھی ہے کہ اللہم لا قتلک امیر المومنین کہے، اس لیے کہ جتنا بھی دشمن سے نفرت اور دشمنوں سے جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کے اوپر لعنت بھیجی جائے کم ہے۔ خدا کی قسم جبرائیل نے اس عظیم شہادت پر مرثیہ اور نوحہ کی شکل میں یہ جملہ پڑھا، واللہ لتحدمت ارکان الہدی قد قتل ابن ام المصطفیٰ، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اے عزیزو، جب شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیتیں کی، اور انہی وصیتوں میں بچوں کو ہر طرح سے وصیت کرنے کے بعد ایک گوشہ، چونکہ بہت مختصر وقت ہے، ایک گوشہ آپ نے اپنے بچوں کے حق میں جو وصیتیں کی ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اے بیٹا حسن، یہ بے زبان جانور ہیں، اگر ان کی آب و غذا کا انتظام نہ ہو سکے تو تم ان بتوں کو، ان مرغابیوں کو اے بیٹا آزاد کر لینا، یہ جہاں سے ممکن ہوگا ان سے یہ اپنی غذا فراہم کر لیں گے۔ اللہ اللہ، جن کو جانور تک کا خیال تھا ان کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا کربلا میں کسی مسلمان نے خیال نہیں کیا، اور وہ نہر فرات جو ماں کی محل میں تھا اسی کے پاس حسن، امام حسین کی اولاد، حسن کی اولاد پیاسی اور بھوکی رہی، اور اسی طرح سے عزیزو
انہیں تب تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا جب تک کہ قتل و غارت گری آخری منزل کو نہیں پہنچی۔ تو اس طرح سے عزیزو امام نے وصیت کیا، اور امام کی لاش کو غسل و کفن کے بعد امام حسن اور امام حسین نے اس طرح سے اٹھایا کہ جبرائیل و میکائیل بھی کاندا دے رہے تھے، اور امام حسن و امام حسین بھی، اور لے جا کر پشت کوفہ، جسے آج نجف اشرف کہتے ہیں، امام علیہ السلام نے جس قبر کی وصیت کیا تھا کہ بیٹا پشت کوفہ پر، جسے نجف کہتے ہیں، تھوڑا سا خاک ہٹانا، وہاں پر ایک قبر ملے گی جس کو بنایا ہے جناب نوح علیہ السلام نے، ھذا قبر علی ابن ابی طالب، اس پر لکھا ہوگا، اس میں دفن کرنا۔ اے ارباب عزا، ان بے کس بیٹوں نے یتیمی کے بعد اپنے کاندھوں پر اپنے بابا کا جنازہ روتے پیٹتے اٹھایا، اور وہاں جب لے گئے تو قبر کے قریب 2 ہاتھ نمودار ہوئے، اور یہی آواز آئی، اے میرے یتیم بچوں، اے میرے یتیم بچوں، اپنے بابا کی لاش کو مجھے دے دو۔ یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ تھے جو اپنے وصی کو لینے کے لیے آگے بڑھے۔ انا للہ و انا الیہ